بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز گرامی قدر علماء کرام، اور محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، ہمیں صحت، توانائی اور تندرستی عطا فرمایا، اور کائنات کی تمام نعمتوں کو ہم پر نچھاور کیا ہے۔ ہم اللہ کے اس انعام اور اکرام پر اس کی جتنی تعریف کریں بہت کم ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوٹی چھوٹی بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ عمومی طور پر ان چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے اور یہ چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی بڑی اور معیاری باتیں ہی اگر ہوں تو ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، اور چھوٹی باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جس چیز کو تم چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو
وہی بات اللہ کے پاس سب سے زیادہ بڑی ہے، معیاری ہے۔ اسی لیے ایک اصول اور ایک قاعدہ ہے دین کا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی ہم چھوٹی چیز کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ یہ چھوٹی چیزوں کا ہماری زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک کلمہ ہے جس کو ہم سب عادتاً اور لاشعوری طور پر وہ کہنے کے ہم لوگ عادی ہیں، تقریباً ہم سب کہتے ہیں، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اچھا کلمہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر یا جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ آپ کو جزا دے، اس کا بہترین بدلہ دے۔ بولنے کے اعتبار سے یہ ایک چھوٹا جملہ ہے، کہنے کے اعتبار سے یہ ایک معمولی جملہ ہے جس کے ہم عادی ہیں، لیکن اس جملے کا پاس و لحاظ صحابہ کرام سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک خاص موضوع بن گیا کہ یہ جملے کی اہمیت کتنی زیادہ تھی صحابہ کے پاس، ہم اس کا اندازہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جملہ ہماری زبانوں پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جملہ کب کہنا چاہیے، کس موقع پر کہنا چاہیے، یہ احادیث کے اندر اس کی بہت سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جس میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی تقریباً 130 سے زائد احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے جو صحیح واقعات پر مبنی اور اسانید کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، ہم نے اس کو یہاں جمع کیا ہے، چند احادیث ہم اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا واقعہ جو بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ میں منقول ہے، ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ خود حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنی بہن اسما کا ایک ہار مستعار لیا تھا، بدلے میں لیا تھا کہ پہن لوں گی پھر واپس کر دوں گی۔ حسن اتفاق ان کا جو یہ ہار ہے وہ کھو گیا اور گم گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کر ذرا ہار ڈھونڈ لو۔ وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئے، بہت تلاش کیا، ہار نہیں ملا، واپس آنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کی ضد تھی کہ ڈھونڈ کر جائیں گے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جماعت ترک کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال کافی تک و دو کے بعد وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر ہار کے بارے میں تو بات نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کا یہ معاملہ ہوا، وہ ہار تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا، ہماری نماز جائے ہونے کا وقت ہو گیا، پانی بھی میسر نہیں ہے، اور ہم جو ہے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل فرمایا کہ جب پانی نہ ملو تو تم تیمم کر لو۔ گویا دے تیمم پانی نہ ملنے کی شکل میں وضو کے لیے ایک بدل قرار دیا جو اب تک نہیں تھا، اور اب پوری امت مسلمہ کے لیے اس واقعے کے ضمن میں ایک رحمت کے طور پر، برکت کے طور پر، انعام کے طور پر، سہولت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو یہ حکم عطا کر دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو تم وضو کر لو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعے کے پہلو کو دیکھیے، ادھر ہار کا گمنا، پانی کی قلت، صحابہ کا مشکل میں آنا، پھر تیمم کا حکم نازل ہونا، اور صحابہ کرام نے اس واقعے کو جس انداز میں لیا اس میں سے حضرت حسین ابن حضیر رضی اللہ عنہ یہ واقعے کو کتنی الگ شکل کے اندر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال اسید بن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیرا فواللہ ما انزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا۔ اے عائشہ، اللہ
اللہ تعالیٰ تم کو برکت عطا فرمائے، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جملہ کہا دیکھیے، فجزاک اللہ خیر یا عائشہ، عائشہ جزاک اللہ خیر تمہارے حق میں. کیوں جزاک اللہ خیر؟ جب تمہارے گھر کے نجی مسائل میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تمہارا یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، اسی لیے جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ میرے دوستو، یہ جملہ دیکھیں، کہنے میں معمولی ہے لیکن صحابہ نے کس نوعیت پہ لیا. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص موضوع قرآن میں ملے گا یا سیرت میں کہ تقریباً 13 یا 14 ایسے مسائل ہیں جو حضرت ابو بکر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر احکام نازل ہوئے، آیتیں نازل ہوئی اور امت مسلمہ کو انعام ملا. ایک حادثہ انعام کا سبب بن جاتا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ جب بھی امت مسلمہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ ہوتا ہے تو جس سے حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہم اس کے حق میں جملہ کہیں فجزاک اللہ خیر. کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس، کبھی ہوتا ہے کچھ واقعہ سرسری میں ایسے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے کہ سیاسی طور پر کبھی کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری امت کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس حکومت ایسی کئی مراعات دیتی ہیں. مسلمان غریب بچوں کے لیے شادی کی اسکیم 1 لاکھ روپے ایک غریب خاندان کو مل گئے. حالانکہ کہنے والا ایک تھا لیکن پوری امت کے لیے سہولت ہو گئی. غربا کے لیے حادثہ ایک کے لیے ہوا لیکن پوری امت کے لیے وہ چیز باعث رحمت بن گئی. تو جس آدمی نے اس کی پیشکش کی ہوگی پوری امت کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا دیں فجزاکم اللہ خیر. کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. پورے ملک میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب دہشت گردی کے نام پر بہت سے مسلم بچوں کو قید و زندہ کی نظر کر دیا گیا تھا. خود ہمارے شہر حیدرآباد میں 86 نوجوان بچے تھے جو ناحق مقدمات کی پیروی کرتے رہے، لیکن ایک آدمی کی تحریک پر حکومت نے معافی کا اعتراف کیا اور سارے 86 بچوں کو اس کا بدلہ عطا فرمایا. تو اخلاقی طور پر ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس آدمی نے تحریک پیش کی اس کو یہ دعا دیں کہ ہندوستان میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کوئی حکومت نے عوام سے معافی چاہی ہوگی لیکن ہمارے پاس یہاں پر معافی چاہنے پر مجبور کیا. ایسے واقعات بہت آتے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی کوئی بھلائی ہو جاتی ہے تو ہم ایسے وقت میں ان کو کہیں جزاکم اللہ خیر. صحابہ کا یہ طریقہ تھا. یہ صحابہ کا دیکھیے جملہ معمولی ہے لیکن واقعہ کی نوعیت تھوڑا سا الگ ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سال کا احاطہ کرتا ہے. آپ کی خلافت 10 سال سے زائد عرصے تک رہی. آپ کی خلافت میں بڑی ترقی ہوئی. اسلامی ریاست کا دائرہ کار 10,000 میل سراؤنڈنگ تک ہو چکا تھا اور پورے 10,000 میل کی سراؤنڈنگ میں 10,000 سے زائد مسجدیں تعمیر کروائی گئی، سرائے بنائے گئے، بازار بنائے گئے. حضرت عمر کا دور ہر زمانے کے حکمران کے لیے بہترین تعلیمات اور نتائج دیتا ہے. ہوا یہ حضرت عمر پر ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، قاتلانہ حملہ ہوا آپ پر. اسی حملے کی زد میں آپ کی شہادت ہوئی. جب آپ کو زخم آیا، دیکھیے بات کرنے کا اسٹائل کتنا پیارا ہے صحابہ کا. تو صحابہ کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. کس لیے حاضر ہوئی؟ وہ مدعا آباد میں. لیکن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیمارداری کرے اور ان کی خلافت میں ہونے والے سارے ترقی یافتہ کاموں کی انہوں نے فاثنوا علیہ اس پر تعریف کی کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فجزاک اللہ خیر. آپ کی اس خدمات پر
اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. کوئی بات کہا صحابہ نے؟ نہیں. اب مدعے کی بات. اب کیا کہیں؟ اے امیر المؤمنین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ ایک خلیفہ مقرر کر دیں، ایک امیر نامزد کر دیں، تاکہ امت فتنے فساد سے محفوظ رہ جائے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے والے نے بھی یہ کام نہیں کیا، اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ نے بھی یہ کام نہیں کیا. میں دنیا میں بھی تمہارا ذمہ دار اور آخرت میں بھی تمہارا ذمہ دار نہیں بن سکتا. رد کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. پھر اس کے بعد کچھ واقعات پیش آئے. تو اس واقعے میں جو پہلو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، ہم لوگ جزاک اللہ خیر تو کہتے ہیں، لیکن وہ قائد، وہ رہنما، وہ رہبر، وہ خدمت گزار جس نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہو یا دین کے قلعوں کی خدمت کی ہو، مساجد و مدارس کی خدمت کی ہو، جب وہ گزر جاتا ہے تو ہم اس کی خدمات کو ایسے فراموش کر دیتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ نہیں، کچھ تو کیا ہے. ہم گمنام تھے، اس نے نام تو دیا ہے. ہم مجروح تھے، اس نے کھڑے ہونے کی طاقت تو بخشی ہے. ہماری معرفت نہیں تھی، اس نے ہماری معرفت دلایا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آج سے 50 سال پہلے شہر میں اہل حدیث کا نام لیوا کوئی نہ تھا. وہ ضعیفوں کی جماعت، کمزوروں کی جماعت، چند عمر رسیدہ ستمگر بوڑھوں کی جماعت جو استقامت کے ساتھ ٹک کے رہی، تو آج زمانہ ترقی کرتے کرتے شہر میں 150 سے زائد اہل حدیث مساجد کا جال بچھ گیا ہے. یہ مسجد کبھی 2 صف پوری نہیں ہوا کرتی تھی، آج تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے. اب ہم کہیں فجزاہم اللہ خیر، ان بزرگوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ خدمات ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ہم کتنی آسانی کے ساتھ، لیکن صحابہ کرام. اچھا، دوسری بات، اس واقعے میں نصیحت کا ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، اپنا مدعا رکھنے سے پہلے اس کی خدمات کا اعتراف کریں. آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. اللہ، اس تو آدمی کا ذہن بنے گا، فکر بنے گا، سوچ بنے گی، اور وہ ہمارے مدعے کے بارے میں غور و فکر کرے گا. ایک تیسرا واقعہ اسی ضمن میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر آئی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جزاک اللہ خیر کب کہنا چاہیے. ایک تیسری نوعیت کا مسئلہ یہاں ہے. کہا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیر فقد ابلغ فی الثناء. اے لوگوں سنو، کوئی بھی آدمی جب تمہارے ساتھ کوئی خیر، بھلائی، نیکی اور معروف کا معاملہ کرتا ہے تمہارے حق میں، تو اس کے اعتراف میں تم جزاک اللہ خیر کہو. یہ وہ جملہ ہے جو اس کی ساری خدمات کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس کی شکر گزاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیے آپ، ہمارے لیے کئی لوگ ہیں، سبب بن جاتے ہیں کاموں کے لیے، ہمارے مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، ہماری مشکل میں وہ کام آ جاتے ہیں. کام لینے کے بعد ہاں بھائی تھے کر دیے، رشتہ دار تھے کرے تو کیا احسان کرے؟ نہیں. کیا کہا؟ ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والے کو جزاک اللہ خیر کہو. جزاک اللہ خیر کہ یہ نہیں کیا کرے انہوں، کدھر سے کرے انہوں سے کرے، کیا ہم نہیں کرے؟ نہیں. کوئی بھی آدمی خیر کا کام کرتا ہے فوراً دعا دو، فجزاک اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بات اللہ کے نبی نے کہا. کیوں؟ تاکہ سامنے والے کا احسان ادا کیا جائے، شکر گزاری بجا لائی جائے. یہ ایک تیسری نوعیت کی حدیث تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک چوتھی نوعیت کی حدیث، یہ حدیث کافی طویل ہے مگر میں صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. قریب 1.5 صفحے پر مشتمل یہ حدیث ہے. اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ آدمی نیک بھی ہوتا ہے اور بد بھی ہوتا ہے. جب
نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح کو لے کر ملائکہ آسمان پر جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ہماری گزرگاہ سے گزرے. یہ روح جیسے ہم کہتے ہیں کوئی مہمان آیا ہمارے گھر سے اگر گزر گئے، کوئی لیڈر ہمارے محلے سے اگر گزر گیا، ہم جیسے خوش ہوتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں یہ روح ہم پر سے گزر جائے تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرا فلا فلا بندہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ لے جاؤ اور اس کو اس مٹی کے حوالے کر دو جس مٹی کا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے. اس کے بعد فرشتے حاضر ہوتے ہیں قبر میں، آ کر بندے سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک. بندہ کہہ دیتا ہے صحیح صحیح جواب. فرشتہ کہتا ہے، ڈرا کر کہتا ہے فرشتہ، کیا بولے؟ کیا جواب؟ جیسا صحیح جواب پر ہم کسی کو ڈانٹ کر پوچھتے ہیں کہ پکا ہے یا نہیں، ایک دم وہ میت گھبرے جاتی ہے، پھر کہتی ہے نہیں میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے. جب فرشتہ مسکرا کر جواب دیتا ہے الحمدللہ تم کامیاب ہو گئے، اللہ کی بشارت تمہارے لیے ہو. اس کے بعد ایک بات یہاں پر ہے، ایک شخص اچانک نمودار ہوتا ہے اور نمودار ہو کر کہنے لگتا ہے فجزاک اللہ خیر، اللہ تیرے کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہی جملہ قبر میں ایک شخص کہتا ہے. یہ مرحوم پوچھتا ہے میت آخر تم کون ہو؟ آخر تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں. گویا قبر میں عمل صالح کو ایک جسمانی حیثیت دی جائے گی. میں تیرا عمل صالح ہوں، تو نے زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں جلدی کیا، گناہ کے کاموں میں سستی کیا، آج تیرے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کا مژدہ سنا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک بدروح سے سوال ہوتا ہے. بدروح کہتی ہے کہ مجھے جواب نہیں معلوم. اس کے ساتھ سخت ترین معاملہ ہوتا ہے. وہاں کہتے ہیں فجزاہ اللہ شر، اللہ تجھے بدترین بدلہ دے دے. اس کی قبر آگ سے، کیڑوں سے، مکڑوں سے بھر دی جاتی ہے اور اس کو عذاب شروع کر. یہ کافی طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا فقرہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بتانے کے لیے ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا عمل صالح بھی قبر میں ہمارے حق میں یہ دعائیہ جملہ دے گا. اب ہم تو زندہ ہیں، ہم اپنے زندوں کو یہ جملہ کس کس مرحلے پر دے، ذرا غور کریں. ہمیشہ ہماری زبان پر ایسے دعائیہ جملے تر و تازہ رہیں. یہ ایک چوتھی حدیث تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک پانچویں حدیث، یہ بھی ایک طویل حدیث، اس کا ایک خلاصہ. ایک گنوار تھا، گاؤں کے لوگ تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنوار سے کھجور کا سودا کیا. اجوا کھجور کا ایک وسق 60 سا. اللہ کے نبی کے گمان میں یہ تھا کہ 60 سا کھجور میرے گھر میں ہے، لہذا اونٹ کا سودا کیا اللہ کے نبی نے. جب اس کو کھجور دینے کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور کھجور تلاش کیا تو کھجور نہیں ملے. کر اس عربی سے کہا، گنوار سے کہا کہ ارے بھائی تم سے تو سودا ہوا تھا لیکن کھجور مجھے مل نہیں رہے ہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں. تو وہ گاؤں والے ذرا سخت ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا واہ محمد تم نے کیا دھوکہ دے دیا. صحابہ کو غصہ آیا، بولے کیا کہتا ہے تو نبی کے بارے میں کہ نبی کہیں دھوکہ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو. یہاں ایک اصولی بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لِصَاحِبِ حَقٌّ مَقَالٌ، کہ دیکھو جو آدمی کسی چیز کا حقدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اس کو کہنے کی آزادی ہے، چھوڑ دو. سبحان اللہ. ہم بھی کسی سے لیتے ہیں تو منہ پہ جو چاہے آدمی بول دیتا ہے، شرعی طور پہ حالانکہ غلط ہے لیکن وہ حقدار ہے، کیا کریں گے، سننا پڑے گا اس کی بات. اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ اس کی بات سن لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے پاس یہ بات کہلوا بھیجا کہ کیا تمہارے پاس اجوا کھجور ہے ایک وسق، مجھے ادھار دے دو، بعد میں تم کو لوٹا دوں گا. تو وہ صحابیہ نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے کھجور. اللہ کے نبی نے ایک شخص سے منگایا، اس گنوار کو دے دیا.
وہ گوار جب کھجور لیا اس کا گزر بھی اللہ کے نبی پر سے ہی ہوا دوبارہ. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں تھے تو کہنے لگا جزاک اللہ خیرا فقد اوفیت و اطیبت. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں جزاک اللہ خیر ہو, تم نے پورا پورا بدلہ بھی دیا, پاک و صاف بدلہ بھی دیا ہے. سبحان اللہ. اس نے یہ بات کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامہ الموفون المطیبون. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جو کسی کا بدلہ پورا پورا دیتے ہیں اور صاف صاف دے دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی دعا کی بتلائیے, آپ تو نبی تھے نا. لیکن ایک گوار اللہ کے نبی کو کہتا ہے, پہلے تو سخت کہا اللہ کے نبی کو, جب مل گیا تو دعا دیا اس نے فجزاک. ہم بھی کہیں ہمارے پاس ایک عادت بہت بری ہے, جب ہم کسی کے ساتھ سخت کرایہ دار کے ساتھ یا کاروبار میں کسی کی معاملہ داری میں جب ہم سخت روش اختیار کرتے ہیں اور وہ آدمی مجبور ہو کر ہمارا بدلہ ہم کو دیتا ہے تو ہم لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. صحیح, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کوئی دعا دیتا ہے ایسی اس آدمی کے حق میں؟ میں آپ میرا قرض دینا تھے, بڑی مشکل سے میں نے آپ کو قرض ادا کر دیا, بہت مشکل سے, وہ میں جانتا ہوں کہ میں نے قرض کیسے ادا کیا. اب اس کے اوپر آپ کا تو کام پورا ہو گیا نا, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے دعا دینا. فجزاک اللہ خیر. کیوں؟ میں نے بڑی مشقت سے آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کیا. یہ عادتیں امت مسلمہ کے اندر اکثر نہیں ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ عادت اختیار کرے, ہمارا کرایہ دار ہو کوئی بھی ہو. ایک اور واقعہ, دو واقعے میں آپ کو اور عرض کرنا چاہتا ہوں, ویسے باتیں بہت ہیں, صرف دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اور حدیث دیکھیے, بڑا پیارا واقعہ ہے, مجموع زوائد کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے, نماز چل رہی تھی کہ کسی آدمی کی ہوا خارج ہو گئی اور وضو ٹوٹ گیا, مگر وہ شخص نے نماز چھوڑ کر واپس نہیں ہوا, وہ نماز پوری کیا, سلام پھیر دیے, بیٹھا رہا آدمی. حضرت عمر نے پوچھا کہ دیکھو جس کسی آدمی نے بھی ہوا خارج کیا ہے وہ جائے وضو بنائے اور دوبارہ آ کر نماز پڑھے. کوئی بھی نہ اٹھا مجلس میں سے, اور ظاہر بات ہے ہو سکتا کوئی عزت دار آدمی ہو, اگر میں اٹھ جاؤں تو وہ ندامت محسوس کرے, وہ شخص ویسے بھی بیٹھا رہا. ایک صحابی کے ذہن میں ایک بات آ گئی, وہ صحابی نے کیا کہا کہ ایسا کریں امیر المومنین, ایک کام کریں گے, جتنے لوگوں نے اس ہوا کے خارج ہونے کو محسوس کیا سب کا دوبارہ وضو بنا کر نماز پڑھائی جائے, سب کا دوبارہ وضو بنا کر نماز پڑھائی جائے. اور ایسے ہی کیا. جب یہ صحابی نے یہ بات کہی تو حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی, اس صحابی کے حق میں دعا دیا فجزاک اللہ خیر کہہ کر کہ چلو تمہارے حق میں یہ دعا ہے کہ تم نے بہترین مشورہ دیا. معلوم کیا ہوا, اگر کوئی آدمی ہم کو اچھا مشورہ بھی دے تو اس کو جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے, یا نہیں؟ انہوں کو تو مشورہ دینے والے جیسے ہماری عادت ہے, بہت آیا مشورہ دینے والے. نہیں, مشورہ اللہ کی امانتوں میں سے بہت بڑی امانت ہے. اگر کوئی آدمی ہم کو اچھا مشورہ دیتا ہے تو جزاک اللہ کہیں, چاہے وہ بیٹا ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, رشتہ دار ہو, غریب ہو, نوکر ہو, کوئی بھی ہو, اس کے مشورے کو ہم قبول کر کر اس کے حق میں ہم یہ دعا دیں. اسی طریقے سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک جانور بھی جزاک اللہ خیر کہہ سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے جو الترغیب و ترہیب میں بیان کیا گیا ہے, اور تمیم داری اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. یہ بھی حدیث طویل ہے لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اونٹ تھا, اپنے مالک کے
پاس سے اس نے راہ فرار اختیار کیا, اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا. 3 دن تک بھاگا رہا. وہ اونٹ شکایت لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی سے اپنے مالک کی شکایت کی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اونٹ, تو کھڑا رہے, اگر تو سچا ہے تو تیری سچائی تیرے ساتھ, اگر جھوٹا ہے تو تیری جھوٹ تیرے ساتھ. کھڑا کر دیا اللہ کے نبی نے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک وہاں سے گزرا, دیکھا کہ اس کا اونٹ کھڑا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ, یہ میرا اونٹ ہے, 3 دن سے یہ مجھے چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے, 3 دن سے چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ہاں یہ تو بھاگا ہوا ہے معلوم ہے, لیکن پتا ہے اس نے کیا شکایت کی تمہارے بارے میں؟ تمہارے بارے میں یہ شکایت کرتا ہے کہ جب یہ جوان تھا تو تم نے موسم گرما اور سرما میں اس کا بہت استعمال کیا, اور جب یہ بوڑھا ہو گیا تو آج بھی تم اس پر ظلم کر رہے ہو اور اس کو چارہ نہیں دے رہے ہو, اور تمہاری نیت اب یہ بن چکی ہے کہ اب تم اس کو ذبح کر کر کھانے والے ہو. یہ صحیح ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ذبح نہیں کروں گا, میں ذبح نہیں کروں گا, اس کو کھاؤں گا بھی نہیں, آپ جو ہے یہ مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی کہا کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو, ایک کام کرو, لو یہ 100 دینار کے بدلے میں یہ اونٹ تم مجھے بیچ دو, مجھے فروخت کر دو. تو اس شخص نے اپنا اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا. اس حدیث میں بہت نصیحت کی باتیں ہیں, لیکن وقت نہیں ہے کہ بعض جملے بڑے قیمتی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں, جس میں سے ایک بات کہا کہ دیکھو تم لوگوں پر, اپنے ماتحتوں پر رحم کرو. اللہ تعالیٰ نے رحم کی صفت کو منافقین سے نکال کر مومنین کے دلوں میں ڈال دیا ہے, لہذا تم جانوروں پر بھی رحم کرو, اور میں سارے لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہوں, رحمت للعالمین ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے کہا, اے اونٹ انطلق فانت حر لوجہ اللہ تعالی, اے اونٹ چل تو آج اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو گیا, اب جا تو آزاد چر آزاد پھر. تو اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, جزاک اللہ ایھا النبی عن الاسلام والقرآن خیرا, اے نبی دین کے دائی, قرآن کے دائی, اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور اونٹ نے کیا دعا دیا معلوم؟ جس طریقے سے اللہ نے آپ کا رعب برقرار رکھا, قیامت تک آپ کی امت کا رعب و دبدبہ زمین پر برقرار رکھے, قیامت تک رعب و دبدبہ زمین پر برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو کے خون کو رائے گاہ نہ کرے, بلکہ امت کے خون کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے. اونٹ کے اس جملے پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. دوستو اس جملے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے کرنے کی کوشش کریں کہ ایک اونٹ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے, ذرا بتلائیے آپ. جب وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے سکتا ہے, جانور تو یہ ایمان رکھنا ہوگا ہمارا پالا جانے والا ہر جانور اپنے مالک کے حق میں دعا دیتا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کی اپنی صفت میں قوت گویائی عطا فرمایا, وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. آخری بات, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, انصار صحابہ کے خطیب اٹھ کر کہنے لگے کہ اے مہاجروں سنو. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ ہر محاذ پہ اللہ کے نبی جہاں مہاجرین کو بھیجا کرتے تھے, ان میں انصار کے ایک شخص کو بھی بھیجا کرتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد 2 امیر ہو, ایک مہاجرین کا ایک انصار کا. سارے خطیبوں نے یہی بات کہی. حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا کرنا ہے کہ انصار جس طریقے سے نبی کے زمانے میں انصار تھے, خلفاء کے زمانے میں بھی وہ انصار رہیں گے.
یعنی جیسے نبی کی مدد کرتے تھے ویسے خلفاء کی بھی مدد کرے. ہم اختلاف نہیں کریں گے, دو امیر نہیں, امیر رہیں گے مہاجرین, لیکن مہاجرین کے معاون رہیں گے انصار. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اتنے پیارے مشورے پر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور حضرت زید کو اپنے گلوں سے لگا لیا اور ان کے حق میں یہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اے زید تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. المہم میرے دوستو, اس دن میں بہت مواد ہے, لیکن مختصر طور پر نصیحتاً ہم نے یہ عرض کیا آپ سے, ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسی دعا کے چھوٹے چھوٹے الفاظ رہیں, اس سے بڑی خیر آئے گی, بڑی برکت آئے گی, اور اس خیر اور برکت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور شکر گزاری کے یہ سب سے بہترین جملے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو کتاب اور سنت پر چلنے کا پابند بنائے, صحابہ کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین, ایک دو باتیں حالات حاضرہ کے تعلق سے کہنا ضروری ہیں. آج کل حالات انتہائی خراب چل رہے ہیں صحت کے لحاظ سے. کووڈ-19 کی وبا پھر دوبارہ اس کا احیاء ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس دن میں اعلانات کیے جا رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں اور ہماری ریاست میں بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں. ہم میں کے بہت سے نادان دوست اور بھائی ایسے ہیں جو ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکومتوں کی سازش ہے, رمضان کی وجہ سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات تو جھٹلائی نہیں جا سکتی. جو لوگ مر رہے ہیں ان کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے, یہ بھی ذرا سوچیں. کسی چیز کا وجود ہے اور ایک محکمہ ہے اس کے تحت کام کر رہا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں نہ ڈالیں. حفظ ما تقدم کے طور پر ہم دیکھیں, بیماری کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا یہ عقل مندی نہیں ہے. بیماری سے پہلے اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ عقل مندی ہے. اب بیماری جو آنا ہے تقدیر میں لکھ کر ہے وہ تو آئے گی, لیکن حفاظتی اقدامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے. ہم حفاظتی اقدامات کو ترجیح دیں. اس دن میں کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں, اور اس غفلت کا نتیجہ ہم لوگوں کو ہی سزا کے طور پر بھگتنا ہوگا. مسئلہ صرف کووڈ-19 کا نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی میں اتنے زیادہ زہریلے اثرات آ گئے ہیں. نئی قسم کے بخارات جو ہے نمودار ہو گئے ہیں, نئے قسم کے بخارات, اور ڈاکٹر پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. اور کئی دن تک میں خود پچھلے مہینے جو خطبہ دیا تھا پہلا, آج خطبہ دے رہا ہوں, کھڑے میں بیمار پڑ گیا. مجھے سمجھ میں تک نہیں آیا کہ کیا ہوا, کھڑے بس. پھر ڈاکٹر کن گیا, 12 دن تک تو ڈاکٹر ایسی ویسی دوائیں دیتے رہے. وہ بھی پریشان ہے, وہ بھی کیا کریں گے, کہاں سے لائیں گے, جو ہے وہی تو دیا جائے گا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں, اپنے گھروں میں حفاظت کے سارے اقدامات کریں, اور دفاعی قوت کو بڑھانے والے غذائیں ہم استعمال کریں. ٹھنڈے پانی سے گریز کریں, برف کے پانی سے گریز کریں, گرم پانی پئیں, اور اسی طریقے سے تازہ کھانا کھائیں. اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ہاتھوں کو دھوتے رہیں. الحمدللہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, نمازی ہیں, 5 وقتہ نمازوں میں ہاتھوں کو دھوتے ہی رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ماسک کا بھی آپ استعمال کریں, سینیٹائزر کا بھی آپ استعمال کریں, اور جہاں بازار میں جائیں احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں. دعوتوں میں جانے سے گریز کریں. کئی لوگ دعوتوں کی وجہ سے شکار. حکومت کیا کرے گی بتلائیے, حکومت بھی ہماری ہی طرح ہے. کیا کرے گی حکومت؟ جب بڑھ جائے گا تو حکومت
خود پریشان ہوگی اور ہم بھی پریشان ہو جائیں گے. اسی لیے آج مسجدیں کھلی ہیں, ان مسجدوں کو بند ہونے مت دیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. مسجد کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہوگی ہر مسجد کے کہ وہ حفاظتی اقدامات پہلے سے نافذ کر لیں اپنی مسجدوں کے اندر. جیسے وضو کر کے آئیں, پاک صاف آئیں, سینیٹائز ہو کر آئیں, ماسک لگا کر آئیں, نماز پڑھیں اور پھر اپنے گھر کو چلے جائیں. اس طریقے کے پہلے سے ہم بندوبست کر لیں. ایسے ہی تراویح آئے گی, حکومت تراویح پر پابندی لگانا چاہتی ہے, ایسے انٹیمیشنز بھی آئے ہیں. چونکہ زحمت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ہم تراویح کے نظم و نسق کو خود مسجد کے احباب ذمہ داران وہ پہلے اقدام کر لیں کہ اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لی جائے, افطار کے بعد زیادہ وقت ضائع نہ کیا جائے, جلد سے نماز ہو, بجائے ایک پارہ پڑھنے کے پاؤ پارہ یا آدھے پارے پر اکتفا کیا جائے. جتنا ہو سکا ہم معاملات کو, یہ جذبات کی بات نہیں ہے جیسے ہمارے پاس جذبات ہے, ہم کہ رمضان آتے ہی ایسا کر دیے. تو غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر بھی یہ قانون لگایا گیا. اب ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہولی کے موقع پر فلاں ایسا ہو گیا, وہاں ایسا کر دیے, پابندی نہیں ہے. تو کیا قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں؟ ہم ایک منظم قوم ہیں, ہماری زندگی میں نظم ہے, ترتیب ہے, تنظیم ہے. ہمارے نبی نے ہم کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا. ہم نظم کے ذریعے سے بھی دعوت کا کام کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ نظم ایسے ہوتا ہے. کوئی بھی محکمے کا آدمی مسجد پہ آ کے قانون دینے سے پہلے وہ مسجد کی صفت کو دیکھ کر رپورٹ لکھے کہ مسجد میں حفاظتی اقدامات سارے کے سارے ہیں. اسی لیے میں ہمارے شباب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی صحتوں کی حفاظت کریں, چونکہ صحت بہت اہم چیز ہے. ایک مرتبہ ڈھل جائے گی تو پھر سدھرنے کے لیے کافی عرصہ لگے گا, وقت لگے گا. اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے, گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت رہنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ بازار میں ہیں, تجارت کر رہے ہیں, اپنی دکان پر حفاظت کے ساتھ رہیے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر اور مولا ہوگا. غفلت کی زندگی, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آنا ہے, آتے رہتی جاتے رہتے, ایسا ڈرے تو کیسا. نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرو بولے. پہلے توکل کے معنی کیا ہے؟ توکل کے معنی گھر کا دروازہ کھلا رکھ کر اللہ پہ بھروسہ کرنا, یہ نہیں ہوتا توکل. بسم اللہ بول کر اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دینا, پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے توکل. اسی لیے توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے, ہلاکت قید امراض سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. واعلموا عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.